نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے۔ ترمذی شریف۔ یعنی نامحرم عورت کو دیکھنا شیطانی کام ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ شیطان بدکار اور آوارہ مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے کہ وہ بد نظری کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی وہ بد نظری کرتے ہیں، چونکہ عورتوں میں آرائش اور خود نمائی کا شوق جلد پروان چڑھتا ہے، اور یہ شوق اگر مخصوص اسلامی حدود کا پابند نہ رہے تو معاشرے میں بے حیا اور فحاشی پھیلنے لگتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو نگاہ کی حفاظت، عصمت و پارسائی کی حفاظت اور بناؤ سنگار چھپانے کے احکام دینے کے بعد مزید تاکید یہ فرمائی کہ وہ اپنی چادریں اور یا دوپٹے اپنے سینوں پر اڑے رکھیں تاکہ آوارہ لوگوں کی ہوسناک نظروں سے محفوظ رہیں اور معاشرے کی پاکیزگی بھی قائم رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سر، گردن اور سینہ چھپانا فرض ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ دبیز کپڑے کے دوپٹے یا چادریں سروں پر اس طرح اوڑھیں اور کہ ان کا ایک حصہ پشت پر رہے اور دوسرا حصہ سینے پر۔ دبیز یعنی وہ کپڑا جو موٹا کپڑا ہو، جس سے جلد یا بالوں کی سیاہی چھلکے نہ، اور اس طرح سر کے بالوں کی رنگت بھی نظر نہیں آئے گی، اور کمر اور گردن، کان، گلا اور سینہ بھی عریاں یعنی ظاہر نہیں ہوں گے۔ بقول مفتی صاحب کے کہ گویا مسلمان عورت عفت و عظمت اور پارسائی کی ایک چلتی پھرتی تصویر اور شرم و حیا کی ایک جیتی جاگتی تنویر ہو، شرم کا مجسمہ اور حیا کی پتلی ہو۔ آپ مزید لکھتے ہیں، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے پر ان عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے اوڑھے جانے کے قابل کپڑوں سے اپنے لیے دوپٹے بنا کر سروں پر اوڑھے۔ احکام قرآن دوپٹے یا اوڑھنی کے اس طرح اوڑھنے میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں پیش از پیش پاکیزگی اور عفت و شعاری کا رواج ہو۔ یہ اگر ذہن نشین رہے تو یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے ایک آدمی، وہ بآسانی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ایسے باریک گھاس پھوس دوپٹوں کا استعمال جن سے بالوں کی رنگت اور سینہ وغیرہ کی ساخت جھلکے، جو مقصد شرع کو پورا ہی نہیں کرتے، تو ان کا پہننا یا نہ پہننا برابر ہے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ سے، یعنی کہ شریعت مطہرہ نے ہماری یعنی کم عقلی اور چھوٹے فہم پر نہیں چھوڑا، بلکہ صاف اور سیدھی بات بتا دی۔ حضرت یعنی کہ اس چیز کی صاف، میں نے یہ نہیں چھوڑا کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے یہ اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو یہ بات مثلا کہ ہم کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ صاف بتا دیا، صاف سمجھا دیا کہ ایسا دوپٹہ اور ایسا کپڑا اور ایسا موٹا اور دبیز یعنی موٹا کپڑا استعمال کریں جس میں جسم کی اور بالوں کی جو سیاہی ہے وہ جھلکے نہ، یعنی وہ نظر نہ آئے، پتہ نہ چلے اس کے نیچے کون سی چیز ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی باریک ململ آئی۔ آپ نے ایک ٹکڑا اس میں سے مجھے دیا اور فرمایا کہ ایک حصہ اپنے لیے کرتا بنا لو اور اس کا ایک حصہ اپنی بیوی کو دے دو کہ وہ دوپٹہ بنا، یعنی کہ جو باقی صدیہ اس کو بولا کہ اس کا دوپٹہ بنا لے، مگر اسے یہ جتا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی ساخت اس سے نہ جھلکے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے نظر نہ آئے۔ اسی طرح عورتوں کو چست کپڑے پہننا جن سے جسم کا نقشہ کھنچ جائے اور اعضاء کی، یعنی کہ جو اعضاء کی حیت ہے، یعنی کہ اعضاء کی جو نمایاں ہونے کی مطلب کہ چیزیں ہیں وہ نمایاں ہوں، بالکل ناجائز ہے، اور ایسی صورت میں مردوں کو ان کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ یعنی عورت کو خود چاہیے کہ وہ اپنا جو جسم کی ساخت ہے وہ دوسروں کے سامنے یا غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور اگر وہ کر رہی ہے تو مردوں کو ان کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ ایک تو گناہ کر رہی ہے، دوسرا جو دیکھے گا وہ بھی گناہ کا ہی مرتکب کرے گا نا، یعنی کہ گناہ کے میں شامل ہوگا، اس لیے ان کو دیکھنے سے منع کیا اور کہا کہ یہ دیکھنے کا حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں پازیب پہن کر جب مردوں کے قریب سے گزرتی تو دانستہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی، یعنی جان بوجھ کر مارتی تاکہ مرد اس آواز کو سن کر ان کی طرف متوجہ ہوں۔
یہ زمانہ جاہلیت کی بات میں کر رہی ہوں۔ اسلام نے ایسی تمام ذلیل و اشتعال انگیز حرکات پر پابندی لگا دی جو معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ نیز مسلمان خواتین کو یہ تعلیم دی کہ اگر کبھی شرعی عذر کی بنا پر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو شریعت مطہرہ کے مطابق ستر پوشی کر کے وقار و سنجیدگی کے ساتھ نکلنا، اور ہر اس چیز سے بچنا جو نا محرموں کو تمہاری طرف متوجہ و مائل کرنے کا باعث ہوں۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ عورت جو بن سنور کر نامحرموں میں اترا کر چلتی ہے وہ قیامت کے دن مجسمہ طریقی کی مثل ہوگی جہاں روشنی کی کوئی کرن تک نہ ہوگی۔ ترمذی شریف۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا جس کی عورتیں جھانجھن یعنی آواز والا زیور پہنتی ہوں۔ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی تباہی کا باعث ہوگی۔ اس لیے آیت کریمہ کا طرز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہ معانمت جو ہے یہ جو منع کرنا ہے صرف پاؤں میں پہننے والے زیورات کی آواز تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود ہر ایسی حرکت، ہر ایسے اقدام اور ہر ایسے فعل سے روک دینا ہے جو اجنبی مردوں کی رغبت اور دلکشی کا باعث ہوں اور جو عورتوں کو نامحرموں کی طرف توجہ و الطاف کا مرکز بنا یعنی اس کی توجہ کا مرکز بنا دے۔ اس لیے شوخ رنگ بھڑک دار لباس استعمال کر کے یا تیز خوشبو لگا کر عورتوں کو یہ سب چیزیں یا فیشن جو آج کل ہم زمانے میں دیکھ رہے ہیں وہ کر عورت کا مجمع عام میں جانا یا ایسے چست مربوسات زیب تن کر کے اجنبیوں میں سے گزرنا جن سے بدن کی ساخت نمایاں ہو، شریعت مطہرہ کو ایک آنکھ ایک آن کے لیے پسند گوارا نہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو حکم دو کہ وہ خوشبو لگا کر گھروں سے نہ نکلیں، حتیٰ کہ مسجد میں بھی تیز خوشبو لگا کر نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں، جو کہ پہلے زمانے میں عورت جو کا مطلب کہ نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ آج اس جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں تو مطلب کہ عورتوں کو اجازت نہیں ہے، یعنی کہ یہ اتنا ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ ہو گیا ہے کہ اس میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے روک دیا گیا ہے۔ ابو داؤد و ابن ماجہ میں مروی ہے کہ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے اسے روک کر دریافت فرمایا کہ اے خداوند جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب اکرم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا جو مسجد میں تیز خوشبو لگا کر جائے جب تک وہ گھر آ کر غسل جنابت نہ کرے۔ آپ اس چیز سے دیکھیں، غور کریں کہ یہ کتنا انہوں نے سخت حکم دیا ہے کہ عورتوں کو یہ چیزیں کرنا کہ جائز نہیں ہے خوشبو لگا کر۔ اور آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے کیا حال ہیں۔ امام ترمذی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر یعنی کسی تیز خوشبو میں خود کو بسا کر استعمال کر کے مردوں کے مجمع سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ تیز خوشبو میں بسا کر مردوں میں سے گزرنا اسی مقصد کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ عورت ایسی زانیہ ہے۔ مذکورہ آیات سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جب زیور کی آواز کا غیروں کے کانوں تک پہنچنا شریعت مطہرہ کو ہرگز پسند نہیں، بلکہ اس کو چھپانے کا اس قدر اہتمام کرتی ہے کہ خود کو جو اس کی آواز کا غیروں کے کانوں میں ٹکرانا کہ ان کا ٹکرانا کس قدر ناپسندیدہ ہوگا، پھر جب آواز چھپانے کے قابل ہو تو جب اس کی آواز چھپانے کے قابل ہے تو صورت کیوں کا چھپانے کے قابل نہ ہوگی، اور اصل جو فتنہ ہے وہ باعث تو شکل و صورت ہی ہوتا ہے۔ اللہ عفت و پارسائی اور پاک دامنی کا کس قدر اہتمام ہماری شریعت مطہرہ میں ہے، اور فتنہ و شر کے کیسے
درازوں اور سوراخوں کو ہماری شریعت کاملہ نے بند کر دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ احتیاطیں اور پابندیاں ہیں اور دوسری طرف گانے اور طرح طرح کے سریلے بجوں کے ساتھ گانے ہی کی نہیں بلکہ مردوں اور عورتوں کے مشترکہ ناچ کی آزادیاں ہیں۔ دونوں زندگیوں کے نتائج بالکل ظاہر ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آج کل ہم لوگ دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کا صرف سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنے شریعت مطہرہ کو چھوڑا ہے۔ خدا را آج بھی اس چیز کو سوچیں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ تمام کو اور ہم تمام امت کو، تمام مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جنت خاتون جیسا پردہ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔